کبھی سوچا ہے کہ اگر فیشن کسی انسان کے ذہن کی پیداوار نہ رہے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ جو کپڑے پہنتے ہیں انہیں ڈیزائن کرنے، بنانے اور یہاں تک کہ آپ کو بیچنے کا سارا کام ایک مشین سنبھال لے۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ہمیں ایک ایسی ہی آپ کہیں کہ ایک ممکنہ حقیقت کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ہیرا کلیکشن کی، جسے ان ذرائع میں دنیا کی پہلی مکمل طور پر AI سے چلنے والی فیشن بوتیک کہا گیا ہے۔ جی، اور یہ خیال جتنا مستقبل کا لگتا ہے نا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں حال کو دیکھنا ہوگا۔ آج فیشن کی صنعت وہ کیسے کام کرتی ہے؟ بڑے بڑے ڈیزائنرز ہیں جو اپنی تخلیقی سوچ پر، اپنے وجدان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ مہینوں لگا کر ایک کلیکشن تیار کرتے ہیں، اس امید پر کہ لوگوں کو وہ پسند آئے گا۔ تو ایک طرح کا رسک ہوتا ہے ہمیشہ۔ بالکل، یہ ایک طرح کا جوا ہے، ایک بہت بڑا تخلیقی اور مالیاتی رسک۔ اور ہیرا کلیکشن کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس رسک کو مساوت سے ہی نکال دیا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس دعوے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہیرا کون ہے؟ ان ذرائع میں یہ بات بہت واضح طور پر لکھی ہے کہ ہیرا کوئی خاتون ڈیزائنر نہیں بلکہ ایک AI فیشن کریٹر ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ نہ سوتی ہے، نہ تھکتی ہے، اور فیشن کو انسانوں سے زیادہ سمجھتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا فیشن صرف ڈیٹا اور ٹرینڈز کا نام ہے؟ کیا اس میں ثقافت، جذبات، فن، اس کا کوئی کردار نہیں جو شاید ایک مشین نہ سمجھ سکے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہیرا کے کام کرنے کے طریقے میں چھپا ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ فیشن صرف ڈیٹا نہیں ہے۔ لیکن فیشن کا کاروبار وہ بڑی حد تک ڈیٹا پر انحصار کرتا ہے۔ اچھا، ہیرا انسانی جذبات یا فن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ پیٹرنز کو سمجھتی ہے۔ ہمارے سامنے جو نوٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہر لمحے پوری دنیا سے ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے۔ ہر لمحے؟ جی، اس میں صرف فیشن شوز یا انسٹاگرام کے ٹرینڈز ہی نہیں بلکہ لاکھوں خواتین کی آن لائن شاپنگ کی عادات، فلموں میں پہنے جانے والے لباس، یہاں تک کہ مختلف شہروں کے موسم اور گلیوں کے رنگ بھی شامل ہیں۔ یعنی وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہی کہ لوگ کیا پہن رہے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ وہ کس ماحول میں رہ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ تو جاسوسی کے قریب لگتا ہے۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ گمنام ڈیٹا ہے۔ اس کا مقصد کسی فرد کی جاسوسی کرنا نہیں بلکہ اجتماعی رجحانات کو سمجھنا ہے۔ اچھا، وہ اس سارے ڈیٹا کو ملا کر پیشگوئی کرتی ہے کہ اگلے مہینے نیو یارک میں کون سا رنگ مقبول ہوگا، یا گرمیوں میں دبئی کے لیے کس قسم کا کپڑا بہترین رہے گا۔ تو یہ انسانی وجدان کی جگہ لے رہی ہے؟ بالکل، یہ انسانی وجدان کی جگہ ڈیٹا پر مبنی پیشگوئی لے آتی ہے۔ یہ فیشن کو آرٹ کے دائرے سے نکال کر سائنس کے قریب لا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی وہ اندازہ نہیں لگا رہی، وہ حساب لگا رہی ہے۔ اور یہیں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرائع میں ایک بہت طاقتور نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ ہیرا ڈریس ڈیزائن نہیں کرتی، وہ ڈریس ایجاد کرتی ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، یہ اس پورے ماڈل کا مرکز ہے۔ ڈیزائن اکثر موجودہ خیالات، پیٹرنز اور سٹائل سے متاثر ہو کر انہیں ایک نئی شکل دینے کا نام ہے۔ صحیح۔ لیکن ان رپورٹس کے مطابق ہیرا کا عمل ایجاد کے زیادہ قریب ہے۔ وہ ایک خالی کینوس سے شروع کرتی ہے اور لاکھوں ڈیٹا پوائنٹس کو ایک ساتھ پروسیس کرتی ہیں۔ ایک ساتھ؟ جی، مثال کے طور پر وہ ایک ہی وقت میں حساب لگائے گی کہ ایک خاص کپڑا جسم پر کیسے گرے گا، اس کا رنگ مختلف روشنیوں میں کیسا لگے گا، اس ڈیزائن کا دنیا کے 17 مختلف ممالک میں ثقافتی طور پر کیا مطلب ہوگا، اور اس کی ممکنہ قیمت کیا ہوگی۔ کوئی انسانی دماغ اتنے متغیرات کو ایک ساتھ نہیں سنبھال سکتا۔ بالکل نہیں۔ جی، ذرائع میں اس کی ایک فہرست دی گئی ہے۔ ہیرا سیکنڈوں میں ان چیزوں کا حساب لگاتی ہے: کپڑے کا گرنا، رنگوں کی نفسیات، جسم کی مختلف ساخت، موسم، اور یہاں تک کہ ثقافتی حساسیت بھی۔ جس کام میں ایک انسانی ڈیزائنر کو ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں، ہیرا وہ چند سیکنڈوں میں کر لیتی ہے۔ اور پھر ایک اور دعویٰ ہے جو فیشن کی دنیا میں ناقابل یقین لگتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہیرا ہر ڈیزائن کو لاکھوں ورچوئل ماڈلز پر ڈیجیٹل طور پر ٹیسٹ کر کے اس کی کامیابی کی شرح کی پیشگوئی کر لیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہیرا کلیکشن میں کوئی ناکام ڈیزائن نہیں ہوتا۔ اب ذرا رک کر اس ایک جملے کے اثرات پر غور کریں: کوئی ناکام ڈیزائن نہیں۔ اس کا پہلا اور سب سے واضح مطلب ہے فضلے کا خاتمہ۔ فضلے کا خاتمہ؟ جی،
فیشن انڈسٹری ہر سال اربوں ڈالر کے وہ کپڑے ضائع کرتی ہے جو بک نہیں پاتے. اسے انسولڈ انوینٹری کہتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ماحولیاتی اور معاشی مسئلہ ہے. اگر کوئی کمپنی صرف وہی بنائے جس کے بکنے کا تقریباً 100% یقین ہو تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. لیکن کیا اس کا ایک دوسرا پہلو بھی نہیں ہے؟ اگر ہر چیز کامیابی کی ضمانت کے ساتھ بنائی جائے گی تو کیا فیشن بورنگ اور ایک جیسا نہیں ہو جائے گا؟ روایتی فیشن میں ناکام ڈیزائن بھی تو تخلیقی عمل کا حصہ ہوتے ہیں، ہے نا؟ جی. کبھی کبھی سب سے انقلابی آئیڈیاز وہی ہوتے ہیں جو شروع میں عجیب لگتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں. کیا ہم وہ خوشگوار حادثات کھو دیں گے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے اور یہ اس ماڈل پر سب سے بڑی تنقید بھی ہو سکتی ہے. ہیرا وہ چیزیں بنانے میں ماہر ہے جن کے بارے میں وہ جانتی ہے کہ لوگ انہیں پسند کریں گے. صحیح. لیکن شاید وہ کوئی ایسی چیز نہ بنا سکے جو لوگوں کو یہ سکھائے کہ انہیں کچھ نیا پسند کرنا چاہیے. وہ موجودہ ذوق کو پورا کرتی ہے، نئے ذوق کی تشکیل شاید نہ کر سکے. تو یہ تخلیقی رسک اور تجارتی کامیابی کے درمیان ایک انتخاب ہے. جی، اور ہیرا واضح طور پر تجارتی کامیابی کی طرف جھکی ہوئی ہے. اور یہ ٹیکنالوجی صرف ڈیزائن تک محدود نہیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ جب ہیرا کسی لباس کو ختمی شکل دے دیتی ہے تو ایک AI اسٹچنگ سسٹم اسے ملی میٹر کی درستگی سے تیار کرتا ہے. اسے سلائی نہیں، ٹیکنالوجی کہا گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب درزیوں اور کاریگروں کی ضرورت نہیں رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ کردار بدل گیا ہے. روایتی سلائی ایک ہنر ہے جو کاریگر کے سالوں کے تجربے پر منحصر ہوتا ہے. اس میں انسانی غلطی کی گنجائش بھی ہوتی ہے. بالکل. AI اسٹچنگ سسٹم ہر بار ایک ہی معیار، ایک ہی نفاست اور ایک ہی درستی کو یقینی بناتا ہے. اچھا. یہ فیشن کو دستکاری سے نکال کر ایک انجینئرنگ پروسیس میں تبدیل کر رہا ہے. اس سے پیداوار کی رفتار بے مثال ہو جاتی ہے اور معیار بھی یکساں رہتا ہے. تو ہاں، روایتی درزی کا کردار کم ہو رہا ہے. جی، لیکن شاید ایسے ٹیکنیشینز کی ضرورت بڑھ رہی ہے جو ان مشینوں کو چلا سکے. تو گویا تقویت سے لے کر تیاری تک سب کچھ خودکار ہے. لیکن ایک بہترین لباس بھی خود نہیں بکتا. کیا ذرائع اس بارے میں کچھ بتاتے ہیں کہ یہ کلیکشن لوگوں تک پہنچتا کیسے ہے؟ کیا مارکیٹنگ میں بھی کوئی انسان شامل ہے؟ اور یہاں یہ نظام اور بھی ذاتی نوعیت کا ہو جاتا ہے. ان رپورٹس کے مطابق ہیرا اپنی مارکیٹنگ بھی خود کرتی ہے. خود کرتی ہے؟ جی، وہ ہر صارف کے ڈیٹا پروفائل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے کون سا اشتہار دکھانا ہے. مثال کے طور پر وہ جانتی ہے کہ آپ کو گہرے رنگ پسند ہیں اور آپ نے حال ہی میں ساحل سمندر پر چھٹیوں کے لیے لباس تلاش کیے ہیں. تو وہ آپ کو خاص طور پر گہرے نیلے رنگ کا ایک ایسا لباس دکھائے گی جو ساحل کے لیے موزوں ہو. ہر اشتہار، ہر ویڈیو، ہر ای میل ہیرا خود بناتی ہے. یہ ایک طرف تو بہت متاثر کن ہے، لیکن دوسری طرف تھوڑا پریشان کن بھی ہے. کیا یہ ایک ڈیٹا ببل نہیں بنا رہا جہاں مجھے صرف وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو AI کو لگتا ہے کہ میں پسند کروں گا؟ اس سے نئی چیزیں آزمانے اور اپنے سٹائل کو دریافت کرنے کا موقع کہاں ملے گا؟ بالکل. یہ ذاتی نوعیت کی مارکیٹنگ کا سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ مؤثر ہے لیکن یہ صارف کو ایک آرام دہ مانوس دائرے میں قید کر سکتا ہے. کمپنیاں تو اسے پسند کریں گی، ظاہر ہے، کیونکہ اس سے فروخت بڑھتی ہے. لیکن صارف کے لیے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر متوقع دریافتوں سے محروم رہ جائے. یہ صارف کو وہ دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن شاید وہ نہیں جو اسے چاہیے. اور پھر آتی ہے اس کی دکان. ہیرا کلیکشن کی کوئی فزیکل بوتیک نہیں ہے، یہ مکمل طور پر آن لائن ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان، دبئی، لندن، نیو یارک، غرض پوری دنیا میں اس کے بوتیک انٹرنیٹ پر موجود ہے. اور اس آن لائن سٹور میں بھی کوئی انسان کام نہیں کرتا. اچھا. AI چیٹ بوٹ سوالوں کے جواب دیتا ہے، AI اسٹائلسٹ مشورے دیتا ہے اور AI سیلز پروسیس کرتا ہے. ذرائع میں واضح لکھا ہے، کوئی سیلز گرل نہیں، کوئی دکاندار نہیں، صرف ہیرا. اب اگر ہم ان تمام چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ صرف ڈیزائن یا مارکیٹنگ کی آٹومیشن نہیں ہے، یہ ایک پوری کمپنی کا ماڈل ہے جو AI پر چل رہا ہے. پوری کمپنی؟ جی، ڈیزائن، پروڈکشن، مارکیٹنگ، سیلز اور کسٹمر سروس تک ہر شعبہ خودکار ہے. یہ ریٹیل اور مارکیٹنگ میں ملازمتوں کے مستقبل کے بارے میں بہت اہم سوالات اٹھاتا ہے. بالکل.
یہاں اے آئی صرف ایک آلہ نہیں ہے جسے انسان استعمال کر رہے ہیں، بلکہ اے آئی خود پورا نظام چلا رہا ہے۔ یہ انسانی رابطے کے بغیر تجارت کا ایک نیا تصور ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمارے ذرائع ایک بہت بڑا بیان دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب باقی دنیا پرانے فیشن سسٹم پر چل رہی ہے، ہیرا کلیکشن مستقبل میں جی رہی ہے۔ اور پھر وہ حتمی جملہ آتا ہے جس نے اس پوری بحث کو سمیٹ دیا، یہ فیشن نہیں، یہ ایک انقلاب ہے۔ اور یہ واقعی ایک انقلاب ہے، کیونکہ یہ کسی ایک پہلو میں تبدیلی نہیں ہے، یہ پوری فیشن ویلیو چین کی اثر نو تعمیر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ڈیزائن کا عمر بدل گیا۔ جی، جہاں وجدان کی جگہ ڈیٹا نے لے لی، تیاری کا عمل بدل گیا، جہاں کاریگری کی جگہ ٹیکنالوجی نے لے لی۔ مارکیٹنگ بھی بدل گئی۔ بالکل، جہاں بڑے پیمانے پر اشتہار کی جگہ ذاتی نوعیت کے مواد نے لے لی، اور فروخت کا عمل وہ بھی بدل گیا، جہاں انسانی رابطے کی جگہ ایک خودکار نظام نے لے لی۔ یہ فیشن کی تعریف کو ہی چیلنج کرتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہیرا کلیکشن ایک کیس سٹڈی ہے کہ کس طرح اے آئی ایک پوری صنعت کو بدل سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہیرا جو ایک اے آئی کریٹر ہے، ڈیٹا کی بنیاد پر ایسے